حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے تمام گھرانے پر، صحابہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہم سب پر بھی رحم فرمائے اور ہر طرح کی نیکی سے نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن و سکون اور رحمت کے دروازے کھولے ہم سب کے لیے۔ بھائی اور بہنوں، ہم یہاں جس طرح بیٹھے ہیں انتہائی پرسکون، پر اطمینان، بے حد آرام میں، اللہ کے اس قدر خوبصورت گھر میں دنیا بھر میں بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو مصیبت میں ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ کچھ قحط کا شکار ہیں، کچھ جنگ کا، ان میں سے کچھ بے گھر ہیں، کچھ پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور وہ انہیں فتح عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو ان کے لیے کم از کم دعا تو کر سکیں۔ ہم ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں جس طرح ہم چاہیں، کم از کم یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رحم فرمائے ان پر۔ ایک حقیقی مومن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود تو چین کی نیند سوئے جبکہ بقایا دیگر مصائب کا شکار ہوں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اپنے دلوں میں دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں۔ اس شام ہم نے کئی آیات کی تلاوت کی اور اللہ انہیں قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ان خوبصورت آیات میں ہمیں بہت سی یاد دہانیاں کروائی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو نہ صرف اسے بطور یاد دہانی سنتے ہیں بلکہ توجہ دیتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی بھی بدلتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ان یاد دہانیوں کو سننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے سابقہ امتوں کو بے تحاشا اچھائی عطا کی گئی تھی، وہ ہم میں سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ بڑھ کر حیات رہے، وہ ہم سے بڑھ کر تھے جسامت میں اور حتیٰ کہ دراز قد اور بڑے تھے۔ ان میں سے کچھ کو طاقت عطا کی گئی پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے کی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ایک وجہ سے۔ اللہ اکبر! ہم کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تباہ و برباد نہیں ہونا چاہتے۔ میں تباہی و بربادی نہیں چاہتا، نہ ہی آپ چاہیں گے۔ لہٰذا اگر ہم سکون چاہتے ہیں اور سکون و آرام ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، دیگر کیوں تباہ ہوگے اور اس سے دور رہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 میں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر دیا قوموں کے حوالے سے، جنہیں ہم نے دیا تھا زمین میں اقتدار، زیادہ طاقت، بے حد نعمتوں کے حوالے سے۔ ہم نے انہیں اس قدر عطا کیا، ان پر ہم نے آسمان سے مینہ برسایا اور ہم نے انہیں پیداوار عطا کی، انہیں فصلیں دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کیسے اس نے انہیں تباہ و برباد کیا ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ انہوں نے خلاف ورزی کی اور رجوع نہ کیا، انہوں نے اللہ سے توبہ نہ کی، انہوں نے خلاف ورزی کی اور انہوں نے سوچا اللہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے تردد نہ کیا، ان کے پاس پیغمبران آئے، ان کے پاس پیغامات آئے،
لیکن اس نے ان کے دلوں کو حرکت نہ دی۔ آج ماشاءاللہ ہم یہاں اللہ کے گھر میں براجمان ہیں، وجہ یہ ہے ہمارے دل نرم ہیں اللہ کی رضا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ دل ان جیسے نہیں ہیں جو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں بتایا جائے، کچھ نہیں، قطعاً کچھ نہیں، وہ چاہتے تھے انہیں بتایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ یہی وجہ ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں، آپ اس دنیا میں اور آخرت میں خوشی چاہتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو بھر دیں، بے تحاشا استغفار، توبہ، معافی کے ساتھ اللہ سے رجوع کریں، بہترین شخص بننے کی ہر ممکن کوشش کریں، تب آپ اس سے بچا لیے جائیں گے۔ اور پیغمبران کے حوالے سے کچھ لوگ پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایک شخص جب ہمارے پاس آتا ہے اور کسی نیکی کا بتاتا ہے، جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہم مذاق کرنا شروع کرتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ جب ہم مفکرین کا مذاق اڑاتے ہیں یا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں مذاق بنا دیں گے بہت جلد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لہذا اگر تم پیغمبران پر ہنستے ہو یا پیغامات پر جو پیغمبران لائے، یا متقی یا وہ تمہارے پاس اچھائی لے کر آئے، عالم فاضل، یا ان پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ایک دن آئے گا جب تم پر بھی ہنسا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا اسی سورت کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ در حقیقت انہوں نے مذاق اڑایا یا تضحیک کی تم سے پہلے بھی پیغمبروں کی، وہ جھٹلائے گئے۔ تم سے پہلے پیغمبران اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اور اللہ فرماتا ہے لیکن وہ شکار ہو گئے اسی مذاق کا جس میں وہ مصروف تھے، اسی کا رد عمل، انتقام یا بدلہ، یا اسی کے رد عمل کا شکار ہوئے، اور اس وقت ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وجہ میں یہ کہتا ہوں بھائی اور بہنوں، کبھی کبھار ہم زندگی میں مصائب جھیلتے ہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی استحکام نہیں، کوئی متانت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کے کچھ مفکرین کا مذاق اڑایا، یا ہم ان پر ہنسے، یا ہم نے ان کے بارے میں افواہ پھیلائی، یا ہم نے ان کی زندگی مشکل بنائی۔ اللہ کی دوست غالباً ایک عورت ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط رہیں، اپنی ہی زبان سے مصیبت کھڑی نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنی زبان استعمال کی ناروا انداز میں اللہ کے دوست کے خلاف، ان کے خلاف جو اللہ کو راضی کرنے کی سخت کوشش کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا جب تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہمیں امن کی تلاش نہیں ہے؟ کیا آپ سکون چاہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ دوسروں پر مت ہنسیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی تصدیق نہ کریں، ان کی زندگیاں مشکل نہ بنائیں، لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں، دوسروں کے بارے میں اچھی بات کریں۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے لوگ اللہ کے دوست ہوں اور آپ انجانے میں ان کی زندگی مشکل بنا رہے ہو، ان کی رقم کھائی، یا انہیں دھوکہ دیا، یا آپ نے انہیں تنگ کیا، ان کی بابت افواہ پھیلائی، تب آپ کی زندگی میں ابتری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں محفوظ بنائے اور سکون استحکام عطا فرمائے۔ تب اللہ کسی انتہائی سنجیدہ چیز کے بارے میں تسلسل سے اسی صورت میں فرماتا ہے، سورۃ الانعام میں شرک کا مسئلہ ہے۔ شرک کا مسئلہ، شرک کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دیوتاؤں کی اور خداؤں کی پوجنا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ، خواہ یہ لوگ ہوں، خواہ یہ چڑی ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا جو کچھ بھی ہو، کچھ صورت احوال میں جانور، طاقت کی قوتیں، سورج اور چاند، ان میں سے کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ پرستش کا حقدار ہے، یا کون پرستش کا حقدار ہے؟ محض آپ کا اور میرا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا سب کے سب باہم اکٹھے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، تب ہم ان سے کہیں گے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ہمارے ساتھ، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، ہمارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے عبادت میں؟ اللہ سوال پوچھے گا، اور کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 23۔ اس دن وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ ہم تیری قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم مشرک نہ تھے، ہم نے تیرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے انظر كيف كذبوا على أنفسهم، دیکھو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ہی خلاف،
اس دن جھوٹ مدد نہیں کرے گا. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. ہم پر اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی چیز کو اور ہر چیز کو پوجتے ہیں. اگر وہ قریب سے گزرتے ہوئے جانور کو دیکھتے ہیں وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اللہ کے. ہم خالق کی عبادت کرتے ہیں جو یقیناً ہر چیز کا خالق ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کسی پر یقین نہیں رکھتے. وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ محض دنیا ہے، اس سے لطف اٹھاؤ. یقیناً نوجوان انگریزی کہاوت یولو سے واقف ہوں گے. یو اونلی لیو ونس، جینا محض ایک بار ہے. نیٹ پر جائیں اور دیکھیے ٹویٹر پر کیا ملتا ہے. اللہ اکبر. جینا صرف ایک بار کا نظریہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو چیز چاہے کرو، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، موج کرو، مستی کرو، جاؤ اور جو چاہے کرو، کیونکہ مرنے کے بعد واپس نہ آ سکو گے. لطف اندوز ہونے کے لیے زندگی سے ہم مسلمانوں کا نظریہ کچھ اور ہے. جینا محض ایک بار ہے اس دنیا میں. تمہاری ابدی زندگی بعد از موت ہے، لہٰذا اسے اس طرح گزارو کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے. لہٰذا اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے قرآن میں. اگر آپ اس کا جائزہ لیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 اور 30 کا، اللہ ان سے مخاطب ہے واضح انداز میں. اللہ فرماتا ہے وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وہ کہتے ہیں کہ محض یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اس پر غور کریں. اللہ پہلے ہی ان سے مخاطب ہے اور اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں محض یہ دنیا ہی زندگی ہے، جاؤ اور لطف اٹھاؤ، تمہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. اگر تم اس دن دیکھ سکو جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن. قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا، کیا یہ دن حقیقت نہیں ہے؟ اور وہ کہیں گے بالکل درست ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے آپ وہ سزا کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف پیغمبروں کو جھٹلایا اور پیغامات کو جو پیغمبران لائے، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کی گمراہ ہونے میں، اور وہ انہیں گمراہ کی جانب لے کے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہذا ہمارے لیے ہاں ہم بھی دنیا میں محض ایک ہی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم حقیقت میں مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جائیں گے ابدی زندگی کے لیے. تب اللہ اس بابت فرماتا ہے کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اٹھائے مکہ کے لوگوں کے ہاتھوں، دشمن کے ہاتھوں، اور انہیں کیا بتایا گیا. اس میں ہمارے لیے سبق منہا ہے. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا، جب ان پر الزام لگایا گیا، جب انہوں نے عورت باز کہا گیا، جب انہوں نے انہیں دولت کے پیچھے کہا، جب انہوں نے ایسا کہا جو عہدہ چاہتا ہے، جب انہوں نے ایسا شخص کہا جو سرداری کا خواہاں ہے اور وہ محض حاصل کرنا چاہتا ہے یہاں اقتدار، اور انہوں نے بہت سی افواہیں پھیلائیں. انہوں نے کہا وہ ایک جادوگر ہے، ایک جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے. کیا رنما ہوا؟ انہوں نے جس رد عمل کا اظہار کیا وہ بے تحاشا سکون لایا. یہ کامل رد عمل تھا. لہٰذا ہم سبق سیکھتے ہیں. لوگ میرے اور آپ کی بابت افواہیں پھیلائیں گے کیونکہ ہم اس قدر عالی شان نہیں ہیں جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ ان کی بابت افواہ پھیلا سکتے تھے تخلیق میں بہترین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا. وہ میری اور آپ کی بابت بڑی افواہ سازی کریں گے. لہٰذا ہمیں کیسا رد عمل کرنا چاہیے؟ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، کچھ لوگ جس لمحے اپنے بارے میں افواہ سنتے ہیں وہ آزردہ ہو جاتے، وہ خول میں بند ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ بن جاتے ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. کیوں؟ میں اس بارے میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ سکون چاہتے ہیں، انہیں نظر انداز کریں، ان کے لیے دعا کریں. اگر آپ نے جواب دینا ہے تو خوبصورت انداز میں دیں، وگرنہ جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ کسی ایسے کام میں جا پڑیں گے جس کے نتیجے میں زیادہ آزردگی ہوگی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ خوشی چاہتے ہیں، سنیں اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 33 میں سورۃ الانعام کی اور آیت نمبر 34 میں. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
ہم جانتے ہیں وہ تم کو آزردہ کرتی ہے جو باتیں یہ لوگ تمہارے بارے میں کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غلط کام کرنے والے ہیں، گنہگار لوگ، وہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو تکبر کی وجہ سے۔ اللہ یہی فرماتا ہے لہذا فکر نہ کرو، لوگ جانتے ہیں کیا درست اور غلط ہے۔ آج کل جب کوئی افواہ پھیلاتا ہے، وہ شخص جو افواہ کے بنیادی خالق سے بدتر ہے وہ ہے جو اسے پھیلاتا ہے، لیکن وہ محسوس نہیں کرتا یا نہیں کرتی۔ لہٰذا یہی وجہ بطور مسلمان ہمیں درس دیا گیا ہے، جب اطلاع تمہارے پاس آتی ہے تم اس کی تصدیق کر لو۔ اگر یہ تمہارے متعلق نہیں ہے اس سے وابستہ نہیں رہو، اس سے دور رہو۔ اگر یہ کوئی چیز کسی اور کے متعلق ہے اور آپ سے متعلق نہیں، تب آپ کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، یا آلودہ کرنا چاہتے ہیں اپنا تمام نظام اسے پھیلاتے ہوئے؟ آج کل ہمارے لیے یہ محض آگے پہنچانے کا معاملہ ہے اور ہم اسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں فی الفور، یہ نہ جانتے ہوئے کہ ہم نے بڑا گناہ کمایا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کچھ تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے، انہیں جھٹلایا ان کے لوگوں نے، لہٰذا وہ صبر کرنے والے تھے اس ایذا کے حوالے سے جو ان کو دی گئی، یا اس حوالے سے لوگ ان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ بے حد صابر تھے، بہت صبر کرنے والے، حتیٰ کہ اللہ کی مدد آن پہنچتی اور فتح یاب ہوتے۔ اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں، آپ مظلوم ہیں، اللہ آپ کی مدد کو آئے گا، شرط یہ ہے ثابت قدم رہیں اور صبر کریں۔ ہاں، اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں جو اسلامی لحاظ سے قابل قبول ہے، آپ کو اس کا مکمل حق حاصل ہے۔ کبھی کبھار یہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ جانا اور بدلہ لینا، اونچ نیچ کا اندازہ لگائیں اور دیکھیں کیا ہمارے لیے بہتر ہے رد عمل کا ظاہر کرنا یا پرسکون رہنا، بیٹھ جانا۔ جس طرح میں نے ماضی میں کہا، اگر ایک کمزور شخص اٹھ کر آپ کی بے عزتی کرتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں اسے اوپر اٹھائیں اور کہیں اے ایسا دوبارہ مت کرنا، اور بٹھا دیں، اور وہ ایسا دوبارہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کا مد مقابل بھاری بھرکم موٹا تازہ باکسر ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، مائک ٹائسن چل کر یہاں آتا ہے اور وہ آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، آپ کو کہنا بڑا السلام علیکم، میں نے سنا آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ، میں نے سنا تھا آپ اسلام قبول چاہتے ہیں میرے بھائی، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں آپ احمق ہوں گے اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کرتب کیے؟ اللہ اکبر۔ یہی وجہ میں کہتا ہوں اسلام میں اپنی عقل استعمال کریں۔ کچھ دیگر مذاہب میں انہیں درس دیا جاتا ہے جب آپ کے ایک رخسار پر تھپڑ مارا جاتا ہے آپ اسے دوسرا اسلام کہتا ہے نہیں، جب تھپڑ مارا جائے اپنا دماغ کام میں لاؤ، مجھے اس بابت کیا کرنا چاہیے، یہ ہے وہ جو اسلام درس دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر جوابی تھپڑ مارنا ضروری ہے ایسا کرو، اگر نہیں تو خاموش ہو جاؤ، اور اگر بدلہ لینا یا انتقام لینا ضروری ہو تو لو، آپ کو ذہانت استعمال کرنی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لہذا جب ہم سکون چاہتے ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیسے اطلاق کرنا ہے، ذہن اور ذہانت کا جس کی ہدایت اس کتاب نے فرمائی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، رد عمل اور بدلہ لینا، اس حوالے سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، وگرنہ ہم سکون کھو بیٹھیں گے۔ ایک چھوٹے سے معاملے میں لوگ کہتے ہیں پہاڑ بنانا، رائی کا پہاڑ بنانا کوئی چھوٹی سی بات، لیکن ہمارے رد عمل کے انداز نے اسے بڑا بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں بے تحاشا سکون اور اچھائی عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پچھلی قومیں تھیں جو تکبر سے بھرپور تھیں اور وہ غرور سے بھرپور تھیں اور وہ مسرت کرتی تھیں، لہٰذا انہیں اپنے قریب لانے کے لیے ہم نے انہیں نیچے دکھایا غربت اور سختی کے ساتھ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر سکے۔ یہ وہ ہے جو اللہ فرماتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے افسوس کہ انہوں نے زندگی میں شامل ان مشکلات اور مسائل سے عاجزی اختیار نہ کی تھی، بلکہ وہ مزید منہ پھیر گئے، لہٰذا ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے انہیں سخت سزا دی۔ ان آیات کو سنیں کیونکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کبھی کبھار اللہ ہماری زندگی میں آزمائش ڈالتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی جانب رجوع کریں۔ کبھی کبھار ہماری نماز ادا نہیں کرتے، کبھی کبھار ہم مناسب لباس زیب تن نہیں کرتے، لہذا اچانک ہم خون چیک کرواتے ہیں اور کوئی بری خبر پاتے ہیں۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور ان کو شفا عطا فرمائے جو بیمار ہیں۔ در حقیقت اس شام میں نے سنا ایک موت کا واقعہ سنا، ایک نوجوان خاتون کا، اللہ اسے جنت عطا کرے، اچانک سرطان کی تشخیص کی گئی اور فوت ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے جو وفات پا چکے ہیں۔ اللہ ایسی حالت میں ہمیں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو،
کیا خوبصورت مہینہ جا رہا ہے، کیا رحمتوں والا دن جا رہا ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اچھائی عطا فرمائے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ بے حد اہم بات ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا، جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایک مشکل شامل کر دیتا ہے. وہ مشکل ڈالتا ہے تاکہ ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ یا اللہ. ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں، بہتر طریقے سے ڈھانپتے ہیں، برائی سننے کی اجازت نہیں دیتے اپنے کانوں کو، اور ہم قرآن سننا شروع کرتے ہیں یا پیغام سنتے ہیں. ہم اپنے دلوں کو نرم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں سختیاں ہیں. کیا ہم اپنی زندگیوں میں سختی کا انتظار کر رہے ہیں رجوع کرنے کے لیے؟ میرے بھائی اور بہنوں، کیا ہم اپنی زندگی میں سختی کا انتظار کر رہے ہیں اللہ سے رجوع کرنے سے قبل، اپنی بری عادات یا راستے چھوڑنے سے قبل، اور اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے؟ اگر ایسا ہے، اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے فیصلہ یا انتخاب ہمیں سختی یا مشکل میں گرفتار کرنے کا، تاکہ ہم عاجز بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو انتظار کرتے ہیں سختی کے نازل ہونے کا. اللہ کی جانب رجوع کرنے سے قبل ہمیں ان میں سے بنائے جو متواتر اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ راضی ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 42 اور 43 میں، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے در حقیقت پیغمبر اور پیغام تم سے پہلی امتوں کے لیے. فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجز ہو جائیں، وہ عاجز بن سکیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نہیں، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. یہ اچھا ہوتا اگر وہ عاجز ہو جاتے اور نرم پڑ جاتے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں. کیا رنما ہوا؟ اللہ اکبر، ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنایا اس بدی کو جس میں وہ ملوث تھے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا شیطان نے اسے خوبصورت بنایا اور اس لیے انہوں نے رجوع نہ کیا. لہذا اللہ فرماتا ہے فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جب وہ اس نصیحت کو بلا بیٹھے جو ہم نے ان کو بھیجا، ہم نے ان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا مثالی انداز سے. مثالی انداز کیا ہے؟ انہیں ہر وہ چیز عطا کی جو وہ چاہتے تھے، ان کے دروازے کھول دیے. لہذا اللہ فرماتا ہے جب ہم انہیں سزا دینا چاہتے تھے، پہلا مرحلہ تھا ہم نے کھول دیے ان پر خوشحالیوں کے دروازے. لہذا وہ امیر بن گئے، ان کی صحت اچھی ہو گئی اور وہ خوش تھے. اور اللہ فرماتا ہے یہ ہماری سزا کا آغاز تھا. آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جب آپ دولت اور اچھی صحت کے حامل ہوں اور آپ کے لیے ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو، ضروری نہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. خواہ اللہ آپ کے ساتھ راضی ہے یا نہیں، وہ دیکھتے آپ کے کس قدر قریب ہیں اللہ کے یا نہیں ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ حقیقت تشخیص کرتی ہے اللہ کے ساتھ آپ کی قربت اور اس کی خوشی کی. لیکن اگر آپ اس دنیا میں ہر چیز کے حامل ہیں، ضروری نہیں اس کا مطلب ہو کہ اللہ آپ سے خوش ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں بہترین بلا شبہ. کیا آپ جانتے ہیں ان کے گھر میں ان کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، مومنون کی ماں، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آپ جانتے ہیں وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں ان كنا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ تھے، ہم نے مہینہ گزارا اور ایک اور مہینہ اور ایک اور مہینہ، اور ہم نے چولہا نہیں جلایا حتیٰ کہ ایک مرتبہ بھی نہیں، گھر میں خوراک کی کمی کی وجہ سے. لہذا آپ مجھے بتائیں جب آپ کے پاس وافر خوراک ہے، کیا یہ اللہ کی خوشی کی نشانی ہے؟ جب آپ زندگی میں جد و جہد کر رہے ہوتے، کیا یہ نشانی ہے اللہ کی ناراضگی کی؟ جواب ہے نہیں. اس کا تعلق آپ کی تمانیت کی سطح سے ہے. کیا آپ خوش ہیں اس میں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ کیا آپ آمادہ ہیں اپنی زندگی کو اہم آہنگ بنانے میں، اپنی زندگی اہم آہنگ بنانے میں ان کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس میں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے معیار سے بڑھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ مصائب کا شکار ہیں. دنیا میں کوئی سکون نہیں. لیکن اگر آپ سکون چاہتے ہیں، تھوڑے کے ساتھ خوش رہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ فرماتا ہے تب وہ لوگ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو ان کے پاس تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دفعتاً عذاب میں پکڑ لیا. ان پر اچانک عذاب نازل ہوا
اور وہ ایسے لوگ بن گئے جو بے آس ہو کر رہ گئے، وہ خسارے میں تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ بلند مقام پر ہوتے ہیں دنیا کے حوالے سے، لیکن آپ اللہ سے کہیں دور ہوتے ہیں، محض یاد رکھیں کہ چھوٹی ترین حرکت آپ کے کھمبے کے نیچے آپ کو نیچے گرانے کا باعث ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں ایک مینار گرانا، یا فرض کریں آپ کے پاس لیگو ہے مثال کے طور پر، اور آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں، یہ جس قدر بلند ہوگا اسے گرانا آپ کے لیے اسی قدر آسان ہوگا، اس کے نیچے ایک معمولی سی ٹھوکر لگا کر۔ لیکن اس کا اسی اطلاق ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس ساری دنیا ہوتی اور ہم اپنے مینار کی عین چوٹی پر بیٹھے ہوتے، یاد رکھیں ہمارے لیے گرنا یہ ایک مشکل تر گرانا ہے بنسبت کسی کے جو پہلی منزل سے چھلانگ لگائے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، وہ ہمیں اچھائی عطا کرے۔ اگر میں نقصان اٹھاتا ہوں مثال کے طور پر $10,000 کا، غالباً میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد، لیکن اگر کسی کے پاس 10 ملین رینڈ ہے اور اسے کھو دے، میرا یقین کریں وہ نقصان بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ ہمیں اچھائی عطا کرے اور وہ ہماری دولت میں برکت عطا فرمائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی بہت اہم چیز کا تذکرہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران۔ کچھ غریب لوگ تھے جنہیں اسلام قبول کیا، کچھ غریب لوگ بلال ابن رابع، صہیب ابن سنان، اللہ ان پر رحمت نازل کرے اور برکت نازل فرمائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لہٰذا آئے قریش کے اکابرین ابو جہل اور دیگران، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں انہیں باہر نکال دیں، انہیں پرے کر دیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کیسے ایک سردار بیٹھ سکتا ہے ساتھ ان شخص کے جو کل تک میرا غلام تھا؟ لہذا فی الفور آیات نازل ہوئیں۔ اب ہم کیوں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ امن و سکون کا ایک موتی۔ غور کریں آج ہم کیسے مسجد میں براجمان ہیں، تمام رنگ، جسامت، تمام شکلیں، تمام نسلیں، تمام مالی معیارات، ہم سب ایک ہی سطح پر براجمان ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی نہیں جانتا دوسرے کے پاس کیا اور کیا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کی خاطر ہر ایک سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ حقیقی سکون ہے، یہ اطمینان ہے، اور اسلام اسی کا درس دیتے۔ لیکن وہ لوگ جیسے انہوں نے یہ کہا، اللہ نے آیات نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کبھی بھی پرے نہ کرنا ان لوگوں کو جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صبح کو اور شام میں انہیں اپنے سے دور نہ کرنا، انہیں پرے مت کرنا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب مومن تمہارے پاس آتے ہیں جیسے ہی آئیں تم انہیں سلام کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم، سلامتی کے سلام، خواہ وہ لوگ اسے پسند کریں یا نہ کریں، یہ تمہارے لوگ ہیں۔ اب اسی کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے۔ آپ سکون چاہتے ہیں، نسل پرستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ سکون چاہتے ہیں، لکیریں نہ کھینچیں۔ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے جو آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے $1 یا $2 کا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو، غالباً اللہ نے انہیں رکھا اس انداز میں کہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں وہ جنت میں ہوں، جبکہ ہم اپنا دفاع کرنے میں مصروف ہیں جہنم میں داخل ہونے سے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے اپنے ساتھ بیٹھے کسی شخص کو حقیر نہ سمجھو، یا بھائی یا بہن کو جو آپ کے پاس آئے اسے حقیر نہ جانو۔ ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ اسلام نے امن و سکون کو فروغ دیا ہے، اور امن و سکون کا حصہ ہم محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رنگ، نسل وغیرہ اور مختلف مالی معیارات یہ اللہ کے انتخاب کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ اسے دوسروں کی ہنسی اڑائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کو سہرا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قدردانی عطا کرے، وہ ہمیں ان میں سے بنائے جو ایک سبق سیکھتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے تم سکون چاہتے ہو، کبھی ان کے ساتھ نہ بیٹھو جو ہنستے اور تصحیح کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے، مت بیٹھو ان کے ساتھ، تم اٹھ جاؤ اور باہر نکل جاؤ۔ اگر کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی مصروف ہے گناہ میں، آپ کو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے آپ کا سکون چھن جاتا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے یہ آپ کے لیے باعث زوال ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اسی سورت کی آیت نمبر 68 میں
اللہ فرماتا ہے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو جارحانہ گفتگو میں مصروف ہیں ہمارے نشانی اور آیتوں یا قرآن کے حوالے سے یا دین کے یا اس حوالے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر ایک لمحے کے لیے تم بھول جاؤ، اللہ فرماتا ہے اگر شیطان تمہیں بھلا دے، جیسے تمہیں یاد آئے کہ یہ بہت برا ہے، اٹھ جاؤ اور باہر نکل جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح تم اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ لہٰذا بھائی اور بہنوں، آئیے ہم ابھی اسی وقت عہد کریں کہ ہر لمحے ہم کوئی چیز سنتے ہیں جو بری ہو، بس زبانی غلیظ زبان، چغلی، غالباً اللہ کے غضب کو دعوت دینا، کسی قسم کے خلاف ورزی میں ملوث ہونا۔ کیا آپ میں اتنی جرت ہے کھڑے ہوں اور چلے جائیں انہیں بتاتے ہوئے ایسا مت کرو ورنہ مجھے جانا ہوگا؟ اگر آپ جا سکتے ہیں اور انہیں خبردار کر سکتے ہیں، آپ ایسے شخص ہوں گے جو بے تحاشا سکون پائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ لوگ جب بد زبانی میں مصروف ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، لہٰذا ان کی پیٹھ پیچھے وہ ان کی برائی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ جب باہر نکلیں گے وہ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کریں گے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں کیسے دوسرے کسی اور کی بابت برائی کر رہے ہیں، تب جیسے آپ رخصت ہوں گے وہ آپ کی برائی کر رہے ہوں گے، کیونکہ مشترکہ نقطہ ہے دوسروں کی بابت بری بات کرنا، اور دوسروں میں آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، وہ ہمیں ان میں سے بنائے جو سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ ہم ہنوز مزید موتیوں کے حامل ہیں، لیکن انشاءاللہ میں انہیں کسی اور وقت پر چھوڑوں گا حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملیں۔ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.